نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی دل کی سختی سے میرے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ کرنے سے، زیادہ بولنے سے اور زیادہ کھانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور جن کی دل سخت ہو جائے ان کے لیے قرآن پاک نے ہلاکت اور تباہی کا اعلان فرمایا ہے۔ آج خوب محنت کر کے اپنے دلوں کو صحیح ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کر لیں۔ آج کل ہم لوگ ہمیشہ باہر کی خبروں کو معلوم کرنے میں زیادہ محنت کرتے ہیں، یعنی صدر کون بنے گا، وزیر اعلیٰ کون بنے گا، وزیر اعظم کون بنے گا، پڑوس والی کیا کام کرتی ہے، فلاں مرد ایسا ہے، فلاں عورت ایسی ہے۔ یعنی ہماری پوری زندگی باہر کی خبروں کو سننے، سمجھنے اور جاننے میں گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو حد تک جائز ہے، لیکن دوسروں کی حالات کا تجسس کرنا، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنا اور ان کو بیان کرنا خطرناک ہے۔ ہم لوگ اندر کی خبریں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اندر کی خبریں کیا ہے، یعنی قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ بات تو بالکل یقینی ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اس طرح ہماری دل کی حالت کیا ہے، یعنی نرم ہے یا سخت ہے، ذکر کرتا ہے یا غافل رہتا ہے۔ یعنی اندر کی خبریں تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے اندر کون کون سی برائیاں ہیں۔ اگر اپنے دل کو سیدھا کرنے اور اپنے اندر کو پاک کرنے کی فکر پیدا ہو جائے تو علاج بالکل آسان ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک کے سامنے سب کچھ کھول کھول کر بیان کرے، حالانکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن بندہ اور انسان اپنے جرم کا اعتراف کر کے معافی مانگے تو اس کے خاص رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی ہر بیماری اور ہر کمزوری کی اصلاح کے لیے اللہ سے خوب مانگے۔ دل کی وسوسوں کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی یقین پختہ کر لے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری دلوں میں جو خیالات آتی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں میں جو خیالات آتی ہے ان کو بھی اللہ دیکھتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ایک اور ارشاد ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی راز اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہے۔ میں ایک کہانی پیش کرتا ہوں۔ بصرہ کا ایک رئیس ایک روز اپنے باغ میں گیا
اس کی نظر اپنے کسان کی عورت پر پڑی تو اس کی حسن و جمال کا عاشق ہو گیا۔ چنانچہ اس کسان کو کسی کام پر بھیج دیا اور عورت سے کہنے لگا تمام دروازے بند کر دو۔ عورت نے کہا سب دروازے تو بند کر دو، لیکن ایک دروازہ بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ شخص نے پوچھا وہ کون سا دروازہ ہے؟ عورت نے کہا وہ دروازہ جو ہماری اور اللہ کے درمیان ہے۔ یہ سن کر وہ رئیس یعنی ملک شرمسار ہوا اور اس نے توبہ کی۔ یعنی دل میں جب بری خیالات آنے لگی تو فوراً یہ آواز لگائی کہ اے بے شرم دل، اے بے شرم دل، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پھر جب دوبارہ وسوسے شروع ہو تو اندر ہی اندر یہی آواز لگائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب دلوں کو پاک ہوتا جائے گا اور اس میں برائی کے بجائے نور آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم وسوسوں سے حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔